آج کا ایک سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کی آخری جو 2 رکعت ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملانی چاہیے یا صرف پہلی 2 رکعت میں ملانی چاہیے؟ ہاں جی، اس حوالے سے پہلے تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اس حدیث کے نقطہ نظر سے کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ نفل ہے، چاہے وہ سری ہے، چاہے وہ جاری ہے، چاہے وہ انفرادی ہے، چاہے وہ اجتماعی ہے، کوئی بھی نماز اس میں جب تک سورۃ فاتحہ نہیں ہوگی تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ تو ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ باقی سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنا، تو یہ بھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب امام جو ہے وہ جہری آواز میں نماز پڑھا رہا ہے، مثلاً مغرب کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، صبح کی 2 رکعتیں ہیں، تو اس میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے اور فاتحہ بھی اونچی آواز سے پڑھتا ہے، باقی قرات بھی اونچی آواز سے، تو اس نماز کے اندر جو 2 رکعتیں ہیں مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، کوئی بھی امام کی اقتداء میں ہے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ اور کوئی صورت نہیں ملا سکتا۔ باقی جو سری نمازیں ہیں، مثلاً ظہر کی 4 رکعتیں ہیں اور اسی طرح عصر کی 4 رکعتیں ہیں اور اسی طرح عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں، یا اسی طرح مغرب کی آخری رکعت ہے اور اسی طرح جو ہے ظہر کی یا عصر کی ہے، تو ان نمازوں میں اگر کوئی شخص فاتحہ کے ساتھ بھی اور سورت پڑھنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ اس کے لیے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے سری ظہر عصر، اس کا جو ہے نا صحابہ کرام نے وہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو دورانیہ تھا وہ کتنا ہے، تو اس میں پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، اس کا دورانیہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ہر رکعت، پہلی رکعت جو ہے وہ بڑی ہوتی تھی اور دوسری چھوٹی ہوتی تھی، تیسری اس سے چھوٹی ہوتی تھی، چوتھی اس سے چھوٹی ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ تو سب میں تھی لیکن باقیوں میں قرات تھوڑی ہوتی گئی۔ پہلی رکعت میں جو قرات ہے وہ زیادہ تھی، دوسری میں اس سے کم تھی، تیسری میں اس سے کم تھی، چوتھی میں اس سے کم تھی۔ تو ما سوائے فاتحہ کے بھی اس حدیث سے بعض محدثین نے اخذ کیا ہے یہ مسئلہ کہ اگر سری نمازوں میں یا وہ رکعتیں جن کے اندر امام اونچی آواز سے نہیں پڑھتا تو ان میں ما سوائے فاتحہ کے بھی اگر کوئی اور سورت پڑھنا چاہے تو یہ جائز ہے، اور جن رکعتوں میں ممانت ہے وہ صرف وہی رکعتیں ہیں جن کے اندر امام جہری آواز میں وہ قرات کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔